کرائم اور تھرلر فلمیں ہمیشہ سے ہی فلم بینوں کی توجہ کا مرکز رہتی ہیں۔ ایسی ہی فہرست میں فلم کارما کو بھی شامل کیا گیا۔ فلم دیکھنے والوں کے لیے یہ تعین کرنا مشکل ہوگا کہ اس میں ہیرو اور ویلن میں آخر کیا فرق ہے۔ فلم میں اسامہ طاہر نے ہارون کا کردار اور نوین وقار نے ماریا کا کردار ادا کیا، جبکہ دیگر اداکاروں میں عدنان صدیقی نے ہارون کے والد، یالے سرحدی نے ساشا کا، پارس مسرور نے حشمت کا اور خالد انم نے ماریا کے والد کا کردار ادا کیا ہے۔ کہانی کے مطابق ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہارون خالد والدین کے گزر جانے کے بعد پاکستان منتقل ہو جاتا ہے، جہاں وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کا ذکر آج کل دنیا کے ہر معاشرے میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، یعنی ڈپریشن۔ والدین کے انتقال کے بعد ہارون نشے کا عادی ہو جاتا ہے اور اپنا غم بھلانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے اچھے مستقبل کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی ہوتی۔ ایسے میں وہ ایک کروڑ پتی ماہر نفسیات سے نام بدل کر رابطہ کرتا اور پھر اسے جینے کی ایک نئی امید نظر آتی ہے، اور پھر یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک نئی کہانی جس میں دیکھنے والوں کو ہر طرف انتقام اور دھوکہ نظر آئے گا۔ فلم میں سارے کردار کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن یہاں کمال فلم کے ہدایت کار کا ہے۔ انہوں نے فلم کے مناظر کو اس انداز سے ترتیب دیا ہے کہ اختتام تک دیکھنے والا تجسس میں مبتلا رہے کہ آخر کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن انجام سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ لفظ کرما کو مکافات عمل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس پر بالی ووڈ میں بھی ایک فلم بن چکی ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو تقدیر پلٹ کر وار کرتی ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے، لیکن اس فلم کا نام کرما کی بجائے کارما رکھا گیا ہے، شاید اس لیے کہ فلم زیادہ گاڑیوں میں عکس بند کی گئی ہے۔ سسپینس اور تھرلر سے بھرپور اس فلم کی کہانی ایک بزنس مین کے اغوا کے گرد گھومتی ہے۔ اس بزنس مین کا کردار اسامہ طاہر نے ادا کیا ہے، جسے مغل دور کا ایک ورثہ حاصل کرنے کے لیے اغوا کیا جاتا ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ یہ فلم ہالی ووڈ کے معروف ہدایت کار کوئنٹن ٹارانٹینو کی فلموں سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے، اور فلم دیکھنے کے بعد یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو کہا جا رہا تھا بالکل سچ ہے۔ فلم میں کار ریس کو کچھ اس انداز سے دکھایا گیا ہے کہ دیکھنے میں ایک لمحے کو ہالی ووڈ کی فلم فاسٹ اینڈ فیوریس ذہن میں آتی ہے، جبکہ فلم میں دکھائی جانے والی ریس کو ایک ایسے حقیقی ڈائیلاگ سے جوڑا گیا ہے جو کراچی میں اکثر سنائی دیتا ہے۔ کراچی میں رولز کوئی نہیں فالو کرتا، اس لیے یہاں کٹنگ سب سے اہم ہے۔ فلم میں کراچی کی سڑکوں پر ہونے والے جرائم کو دکھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ ساشا کا کردار ایک گینگسٹر کا ہے جو خود اپنا گینگ چلا رہی ہے۔ ساشا کا کردار اداکارہ یالے سرحدی نے ادا کیا ہے اور اس کردار سے پورا انصاف کرتی ہوئی دکھائی دی۔ فلم کے ہدایت کار کاشان ادمانی خود میوزک پروڈیوسر بھی ہیں۔ اس کے باوجود فلم میں بہت زیادہ گانوں کی بجائے بیک گراؤنڈ میوزک کو اہمیت دے کر ایک نئی تھیم متعارف کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کاشان ادمانی نے میوزک سے متعلق اپنی تمام صلاحیتوں کو فلم میں استعمال کیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ فلم میں کوئی آئٹم نمبر شامل نہیں۔ فلم میں زیادہ تر رات کے مناظر دکھائے گئے ہیں، سوائے 2 یا 4 سین کے سارے مناظر ہی اندھیرے میں پیش کیے گئے ہیں، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلم کی تھیم ڈارک ہے، یعنی فلم میں کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں، جیسا کہ اس میں سب سے اہم ورثہ کا ذکر تھا، جس کے لیے سارا گیم پلان بنایا جاتا ہے، لیکن وہ ورثہ تھا کیا؟ اسی طرح ہارون اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ساشا کو مارنا چاہتا ہے، لیکن اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین کو ساشا نے قتل کیا؟ کارما اس قسم کی فلم ہے جس کی پاکستانی سینما کو اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ اپنی فلم انڈسٹری کو ہمیں مضبوط کرنے کے لیے روایتی مسالے دار کمرشل فلموں سے ہٹ کر کچھ منفرد بنانے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کمرشل فلموں کی طرح بزنس نہ کر پائے، لیکن ایک اچھی فلم کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ روایتی فلموں سے ہٹ کر اس کے بارے میں بات کی جائے۔ ایسا ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک اور لال کبوتر جیسی فلموں نے بھلے بزنس کے ریکارڈ نہ توڑے ہوں، لیکن ان فلموں کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔